محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ التوبہ کی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. جیسا کہ الحمدللہ کل کے درس میں نے کچھ عرض کیا تھا، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں اور اللہ نے اس کا اختیار اپنے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیا. تو خلاصہ کیا نکلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں اور جو تعیین اللہ نے فرما دی ہے، اب اس میں کسی قسم کا رد و بدل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں. ایک مسئلہ ذہن میں یہ رہا. دوسری بات یہ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صدقات، اور یہ قاعدہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں لفظ صدقات آئے اور صدقات کا حرف مطلق ہو، کوئی کرینہ نفلی صدقے پہ دلالت نہ کرتا ہو تو مراد زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقات واجبہ ہوتے ہیں. ہاں اگر کوئی کرینہ موجود ہے تو پھر اس سے ہم کہیں گے کہ صدقات غیر واجبہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. وإلا لفظ صدقات عام ہے، یعنی وہ زکوٰۃ کو بھی شامل ہے اور مطلقاً خیرات کو بھی شامل ہے اور صدقہ فطر کو بھی شامل ہے. یہ لفظ عام ہے، لیکن قرآن میں جہاں صدقات مطلق لفظ آئے اور کرینہ کوئی نہ ہو نفل کا تو مراد صدقات واجبہ ہوتے ہیں. جیسے اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور جیسے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، وہاں بھی مراد جو ہے صدقات واجبہ ہے. یہ باتیں ذہن نشین کر. اس کے بعد ہم نے الحمدللہ یہ بات پڑھ لی کہ صدقات میں پہلے مستحقوں میں اللہ نے فرمایا کون ہے؟ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. پہلے جو ہے وہ تو ہے فقراء، دوسرے ہیں مسکین. یہ تقریباً کل کے درس میں بحث آپ پڑھ چکے ہیں. فقیر کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین کا معنی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں. عاملین علیہا سے کیا مراد ہے کہ جو عامل ہیں صدقات کی وصولی پر، ان کو بھی اس زکوٰۃ کے پیسوں سے دیا جا سکتا ہے چاہے وہ غنی بھی ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عامل صدقات، اور جب وہ صدقات وصول کر رہے ہیں تو گویا فقیروں کے وکیل ہیں. اب انہوں نے جو مال لیا ہے وہ فقیروں کے لیے لیا ہے، مسکینوں کے لیے لیا ہے، لہذا دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب جب عاملین کو دے رہے ہیں تو وہ فقیر دے رہے ہیں، وہ اس کا صلہ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ تو نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ تو غریب کے کھاتے میں آ گئی. اب عاملین کیونکہ امیر ہیں لیکن وہ تو اپنی خدمت کا معاوضہ دے رہے ہیں، تو لہذا اگر وہ امیر ہو، غنی ہو یا غریب ہو تو مسئلہ ہی نہیں، اس کو زکوٰۃ دینا جائز. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ایک قسم اللہ نے فرمایا کہ والمؤلفتی کہ فرمایا کہ مرابل مؤلفت قلوبہم،
کہ زکوٰۃ کی ایک قسم یہ ہے، ان کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب۔ مؤلفۃ القلوب کا معنی یہ ہے کسی کی تالیف قلب، کسی کے دل کو راضی کرنا۔ اب علماء نے فرمایا کہ اس میں عام ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلمان بھی ہے۔ کیا معنی ہے؟ ایک آدمی اسلام لے آیا، نو مسلم ہے لیکن غریب ہے، یا نو مسلم ہے لیکن غریب تو نہیں ہے، لیکن نیا اسلام میں داخل ہوا ہے اور اس کی تعریف کے چلو بھئی یہ خوش ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ اسلام نے مجھے اہمیت نہیں دی۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہو جائے، وہ کسی قوم کا سردار ہے، ہم اس کی جب عزت کریں گے، وہ اپنی قوم میں اس کی عزت بڑھے گی، تو اس کی قوم کا بھی اسلام لانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، کہ ان کو بھی زکوٰۃ سے دینا جو ہے وہ جائز۔ اب اس میں دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا جو ہے حکم، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس میں ائمہ کرام کے اختلاف ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح ایک روایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مؤلفۃ القلوب جو ہے وہ ان کو دینے کے ایک علت تھی کہ بھی وہ اسلام میں آ جائیں، اگر آ گئے ہیں تو پکے ہو جائیں، آ گئے ہیں تو ان کی عزت افزائی ہو اور ان کی قوم اسلام میں آ جائے۔ اب اللہ نے جب اسلام کو غلبہ دے دیا، اس اللہ پاک نے فتوحات عطا فرما دی اور اسلام جو ہے ماشاءاللہ مشارق الارض و مغاربہا تک پھیل گیا، اب کوئی ضرورت نہیں مؤلفۃ القلوب کو دینے کی۔ وہ کہتے ہیں جب وہ علت ختم ہو گئی تو ان کو دینے کی سبب جو ہے وہ جب سبب ختم ہو گیا تو یہ بات بھی ختم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا اب جناب سمجھیں کہ مؤلفۃ القلوب جو ہے، اب وہ سمجھتے ہیں یہ ائمہ کرام کہ بھئی وہ سبب تھا نا کہ بھئی ان کو اسلام میں لانا ہے، اللہ نے اب اسلام کو طاقت دے دی ہے، اب اسلام کو کسی کے احسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک قول میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مؤلفۃ القلوب العلت ختم ہو گئی، لیکن وہ منسوخ نہیں ہو گیا۔ اگر اسلام میں کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور پھر ہمیں ان کو دینے کی ضرورت پڑے تو دینا جائز ہوگا، اگر ضرورت نہ پڑے تو دینا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی فرق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آئندہ ایسے حالات آ جائیں، لیکن پہلے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں بس وہ بات ختم ہو گئی، وہ ابتدا اسلام کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو وقت گزرے گا اسلام اور پھیلے گا اور اسلام کو اور عزت نصیب ہوگی اور غلبہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اب ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اسلام جو ہے بالکل ختم ہو جائے یا سکڑ جائے یا محتاج ہو جائے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تمام ادیان پر اللہ اپنے دین اسلام کو غالب کر دیں گے۔ تو مؤلفۃ القلوب کی ایک قسم جو ہے وہ یہ ہے۔ اس میں اصل میں بعض ائمہ کرام کو اور خطا یہ لگی کہ انہوں نے جب کتابوں میں پڑھا اور صحیح روایات میں پڑھا کہ حضور نے صفوان ابن امیہ کافر تھا لیکن اس کو بھی دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ابو سفیان کو بھی دیا اور 100 اونٹ تک دے دیا، تو اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ مؤلفۃ القلوب میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو یا اور کسی کو اگر دیا ہے تو تحقیق یہ ہے جس کو قرطبی نے اور جساس نے احکام القرآن میں وضاحت کی ہے کہ وہ جو تھا وہ مال غنیمت کا خمس تھا، نہ کہ مال زکوٰۃ تھا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ یوم حنین ہے،
اور یوم حنین پر جب اللہ نے اموال غنیمت آئے تو مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں ہے، 4 حصے جو ہے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، تو ان کو حضور نے 5ویں حصے سے دیا تھا، نہ کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ لم یثبت، یہ ثابت ہی نہیں کہ حضور نے کبھی کافروں کو دیا ہو زکوٰۃ سے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ کا مصرف جو ہے چاہے مؤلفۃ القلوب ہوں لیکن وہ کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا۔ تو یہ بات بھی ایک واضح ہو گئی کہ مؤلفۃ القلوب کی قسم جو ہے ان کو کیسے دیا جائے۔ اب یہاں 2 مسئلے اور بھی دماغ میں رکھ لیں، چونکہ یہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں اور انتہائی اہم ہیں، اور اس میں اللہ معاف کرے ہم بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فقہائے امت نے اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، فقہائے احناف نے، فقہائے حنابلہ نے، فقہائے مالکیہ نے، فقہائے شافعیہ نے اپنی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں بڑے عمدہ احکام لکھے ہیں، اور ایک ایک مسئلے پہ تفصیلی بحث کی ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی امت کے لیے کوئی پریشانی نہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مسئلے کو کیسے حل کرے۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ ایک مسئلہ سب سے بڑا مشکل ہے، وہ یہ ہو گیا کہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی عبادت والے کام پر جو عبادت ہے یا اللہ کی اطاعت ہے اس پہ اجرت لینا حرام ہے۔ بات سمجھیں کہ جو کام عبادت میں شامل ہے اور جو کام اطاعت خداوندی میں شامل ہے، تو اس پہ اگر کوئی بندہ پیسہ لے تو ناجائز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ میرے محبوب نے فرمایا فَقْرَؤُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، لوگوں کو قرآن تو پڑھاؤ لیکن قرآن کے ذریعے کھایا نہ کرو، مال نہ بٹورو۔ اور انہی آیات میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ بہت سارے پادری اور مولوی جو ہیں یہود و نصارہ کے، وہ لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں باطل طریقوں سے اور اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اب جھگڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عبادات پہ اجرت لینا ہی حرام ہے تو زکوٰۃ کا وصول کرنا بھی تو عبادت ہے۔ بھئی زکوٰۃ عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، جیسے نماز فرض، زکوٰۃ فرض، جیسے رمضان فرض ہے، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ بھی فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اب جو زکوٰۃ کی وصولی کر رہا ہے وہ بھی تو عبادت ہے، تو اس کو عاملین علیہا کو اجرت دینا زکوٰۃ سے کیسے جائز ہو گیا، جبکہ عبادت پر بدلہ یا اجرت دینا جائز ہی نہیں؟ ایک اشکال یہ پیدا ہو گیا۔ اس کا جواب جو ہے قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اور دیگر ائمہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے دیا ہے اور بڑے متعدد جواب لکھے ہیں، لیکن آپ آسان جواب یاد رکھیں۔ ان نے فرمایا کہ عبادات اور طاعات جو ہے یہ 2 قسم ہیں، ایک ہے عبادات اور طاعات جو فرض عین، نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، زندگی میں صاحب نصاب پر حج جو فرض ہے فرض عین ہو گیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادات، وہ اطاعات جو فرض عین ہے ان پہ اجرت لینا حرام ہے، اور جو عبادات یا اطاعت فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر امت میں سے ایک جماعت بھی عمل کر لے تو باقی پوری امت گناہگار نہیں ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ پہ بدلہ یا اجرت لینا جائز ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، امام بن رہا ہے، فرض کفایہ ہے، امام بننا فرض عین نہیں۔ اسی لیے ایک آدمی اپنے ٹائم لگا کے کسی بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوگا، نہیں یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔
وہ عبادات جو فرض عین ہیں ان پہ اجرت لینا تو ناجائز ہے، لیکن جو فرض الکفایہ ہیں ان پہ اجرت لینا جائز ہے۔ اور یہ عاملین علیہا جو زکوٰۃ و صدقات وصول کر رہا ہے یہ بھی فرض الکفایہ ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ فرض عین ہر بندے کے ذمہ یہ ضروری ہے، ایک بندہ کام کر رہا ہے دو کر رہے ہیں، امت ساری گناہوں سے بچ گئی، تو اس لیے اگر اس پر اجرت لے تو جائز ہے۔ اور اسی چیز کو سامنے رکھ کے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھی اب اگر کوئی امام مسجد ہے یا کوئی آدمی قرآن شریف کا مدرس ہے، استاد ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہے، تجوید پڑھا رہا ہے اور دین پڑھا رہا ہے تو اس کو اجرت لینا جائز ہے، اس لیے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ، اور دوسرا مسئلہ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اسلام نے جو مد معین کی ہیں فقہائے کرام نے، اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے کہا یہ بھی اسلام کا منشا ہے کہ جتنی مدات ہیں وہ بالکل علیحدہ۔ کیا مانا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر مد جو ہے وہ بیت المال میں علیحدہ رکھی، اور مدات کتنی ہوں گی سمجھیں، ایک مد تو ہوگی مثلاً خمس ہے، مال غنیمت میں 5واں حصہ، کہ جنگ میں جو فتح ہوئی اور مال غنیمت ہوا 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو گئے اور 5واں حصہ بیت المال میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں خمس مغانم۔ ایک ہوتا ہے خمس رکاز۔ خمس رکاز کا کیا مانا کہ ایک آدمی کے گھر میں خزانہ مل گیا، اب خزانہ دفن تھا، اللہ عالم کس کا خزانہ تھا اور بغیر محنت کے خزانہ مل گیا، تو اس کا بھی 5واں حصہ جو ہے بیت المال میں آئے گا، اس کو کہتے ہیں خمس رکاز۔ اور تیسرا ہوتا ہے خمس معادن۔ معادن کا کیا مانا کہ ایک آدمی کے گھر میں ہم نے کھدائی کی تو اندر سے کوئی اپنا سونا نکل آیا، چاندی نکل آئی، تانبا نکل آیا، کوئی یعنی معدنیات میں سے کوئی چیز نکل آئی، تو اس کا بھی 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال کا ہے۔ تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ خمس معادن، خمس رکاز اور خمس مغانم جو ہے یہ تو الگ مدوں میں رکھا جائے۔ اور جو صدقات ہیں اب ان کی مد الگ ہے، ایک تو اموال فے ہے کہ بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو گیا، یہ اموال فے ہے۔ اچھا اسی طرح اموال ہے، خراج ہے اور چیزیں ہیں۔ اچھا اسی طرح ایک ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں زوائے، عربی میں کہتے ہیں زوائے۔ زوائے کا کیا مانا؟ مثلا ایک آدمی ہے، مال پڑا ہے، لاوارث ہے، بڑی تلاش کی پتہ ہی نہیں لگتا، یا ایک بندہ مر گیا اس کا وارث ہی کوئی نہیں، یا تو ہم نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے پہ مال پڑا تھا، ہم نے اٹھا لیا، تلاش کیا، ڈھونڈا، کوئی وارث نہیں ملتا، تو یہ زوائے ہے۔ اچھا ایک بندہ ہے وہ مر گیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو یہ بھی مال جو ہے زوائے ہے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ یہ تمام مدات جو ہے الگ الگ رکھی جائیں، ان کو جوڑا بھی نہ جائے، ملایا بھی نہ جائے، بلکہ خزانے میں ہر کسی کا مصرف بھی الگ اور ہر کسی کے رکھنے کا مقام بھی الگ، تاکہ قیامت والے دن جو ذمہ داری ہے آدمی اس سے بچ سکے۔ اس لیے اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اب ہم نے کتنا پڑھ لیا؟ ایک تو ہم نے پڑھا کہ فقہاء، مساکین، عاملین اور مؤلفۃ القلوب۔ اب اس کے بعد دیکھیں قرآن فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ اب قرآن میں غور کریں کہ پہلے لام تھا، بھائی اللہ کے بندے آگے نہ بیٹھو، کیوں پریشان کرتے ہو؟
اس کے آگے گردن دے کے نہ بیٹھ جائیں، ایک طرف ہو جائے، ایک بعد میں آتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ جائیں، میرے خیال سے زیادہ بہتر ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آدمی ایک طرف جب پڑھاتا ہے اس کا ایک طرف ذہن لگا ہوتا ہے، کوئی اور بات اچانک آ جائے وہ تو بھول گیا جو کوئی اس کے دماغ میں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تو ہمارے چلانے والے سال گزر گیا، ابھی تک اللہ کی رحمت سے ان کو رکھنا نہیں آتا، چلانا بھی نہیں آتا۔ ہمارے گناہ ہیں، بھگت رہے ہیں الحمدللہ۔ آج تک ان کو پتہ نہیں لگا کہ ہم نے کتنے نمبر پہ رکھنا ہے، کبھی انگلی دے کے بڑھا رہے ہیں، کبھی گھٹا رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سامنے کبھی پیچھے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اتنا عرصہ ہو گیا نہیں سمجھ آیا کہ کون سی جگہ صحیح ہے اور کس نمبر پہ ہم نے رکھنا ہے۔ قربان ہو گئے تو انگلی ذرا زیادہ دے دی، ناراض ہو گئے گھٹا دیا، کیونکہ ہر آدمی اپنے اختیار استعمال کرتا ہے۔ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہمیں بھی انہیں بھی سب کو ہدایت دے، بس دعا ایک کیا کریں سب کے لیے ہدایت کی۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگا کریں، خیر مانگا کریں، کسی کے لیے برا نہ سوچا کریں، نہ کہا کریں اور نہ بد دعا کیا کریں۔ یہ بڑا نازک مقام ہے اللہ کا کعبہ جو ہے نا، کبھی منہ سے بات نکلے گولی کی طرح لگ جاتی ہے۔ یہ بڑا مقام ہے اہم، اللہ ہمیں اس کا ادب نصیب فرمائے۔ اچھا اب جناب سمجھیں کہ پہلے تو قرآن نے لام کے ساتھ کہا کہ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تو لام جو ہے تملیغ کے لیے ہے۔ کیا معنی؟ ایک تو معنی یہ ہوا کہ جب تک زکوٰۃ کے پیسوں کا ہم اگلے بندے کو مالک نہ بنا دے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مانا مثال کے طور یہی وہ وجہ ہے کہ آج کل جو جدید لوگ محض مطالعہ کر کے عربی پڑھ کے قرآن کے مفسر بن جاتے ہیں، ان کو یہی دھوکہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے سڑک بنائی ہے، اس کو تو غریب کا فائدہ ہوگا، ہم نے کنواں کھدوایا ہے، غریب پانی پیئیں گے، ہم نے ایک یتیم خانہ بنایا ہے، غریب یتیم بچے پڑھیں گے، تو یہ فائدہ تو یتیموں کو ہوگا، غریبوں کو ہوگا۔ یہ عجیب بات ہے کہ مولوی کہتے ہیں کہ نہیں یہاں زکوٰۃ نہ لگاؤ۔ ہم نے مسجد بنائی ہے، لوگ نماز پڑھیں عبادت کریں، عجیب مولوی ہیں کہتے جی مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، مدرسے میں نہیں لگتی، یتیم خانے کی تعمیر میں نہیں لگتی، غریبوں کے محلے میں جو گلیاں ہیں پختہ کرانی ہے، لائٹ لگانی ہے، روشنی کرنی ہے، وہاں بھی نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی بس یہ مولویوں کا اپنا مسئلہ ہے، اپنا گھر ہے، جو چاہیں کہہ دیں۔ یہ دھوکہ کیوں لگا ہے کہ وہ قرآن کے مغز کو نہیں پا سکے، اور قرآن جب تک ہم فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سمجھیں گے، صحابہ کے دروازے پہ نہیں آئیں گے، تابعین مفسرین محدثین و فقہا کے دروازے پہ نہیں آئیں گے، تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اب یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کو اگر ہم حضور کی زبان مبارک سے سمجھتے، ایک لفظ ہی کافی تھا کہ لام ہے تبلیغ کے لیے۔ اب ہم نے سڑک بنا دی، فائدہ چاہے غریبوں کو ہو جائے، لیکن مالک تو نہیں ہوا غریب، کسی کو زکوٰۃ تو ہم نے دی نہیں، پکڑایا ہی نہیں۔ ہم نے اگر یتیم خانہ بنا دیا، چاہے فائدہ غریب کو پہنچے، لیکن غریب کو مالک تو نہیں بنایا ہم نے۔ قرآن کہتا ہے للفقراء، لام تبلیغ کے لیے ہے۔ زکوٰۃ میں زکوٰۃ دینے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ غریب کو دے کے اس کے پیسے کا اس کو مالک بنا دو، وہ لے کے مالک بن جائے، اب اس کی مرضی ہے جہاں خرچ کرے۔ ایک معنی یہ سمجھ آئے۔ اب دوسرا لفظ اللہ نے یہاں فرما دیا، پہلے تو فرمایا اللہ کے قرآن کی آیات میں غور کریں، پہلے اس سے فرمایا پہلے انما، یہ حرف حصر ہے، ان 8 میں بند ہیں صدقات، ان کو نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی کم کر سکتا ہے۔ انما ہمیشہ حصر کے لیے ہوتا ہے۔ ایک
اور فرمایا للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، لام تملیغ کے لیے ہے۔ اب اللہ فرماتی ہیں وفی الرقاب، یہاں فی آ گیا، پہلے لام تھا، للفقراء میں لام ہے، تو مساکین وابن السبیل والعاملین اسی پہ جائے گا نا، سب میں گویا کہ لام آ گیا۔ اور اب اللہ نے جو بیان کیے ہیں یہاں پر تین، اس میں فی آ گیا، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہاں فی آ گیا۔ فی کا معنی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ الدراہم فی الکیس سے، الماء فی الکاس سے، زید فی البیت، فی جو ہے ظرفیت کے، تو وہ معنی یہ ہے کہ یہ پیسہ اس ظرفیت کے لیے اس کے اصل مستحق یہ ہے۔ اور ہمارے فرمایا لفظ فی بڑھا کے اللہ پاک نے قرآن میں اشارہ کر دیا کہ پہلے جو ہم نے ذکر کیے ہیں ان سے بھی زیادہ مستحق جو ہے وہ یہ لوگ ہیں، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، یہ اس سے بھی زیادہ مستحق ہیں، وابن السبیل۔ تو یہاں فی ظرفیہ سے اشارہ ہو گیا کہ پہلے جو تھے نا فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، ان سے بھی زیادہ زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں؟ پھر رقاب۔ اب سمجھیں کہ رقاب سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے اور فقہاء عظام نے فرمایا کہ رقاب جمع ہے رقبہ۔ رقبہ کا کیا معنی؟ گردن۔ اب رقبہ کا معنی گردن، گردن کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا اس سے مراد وہ ہے کہ جو غلام ہے کسی کا، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا بیچارے، خریدے جاتے تھے، اب غلام کو مالک نے آزاد کرنے کے لیے شرط لگا دی ہے کہ مجھے 10,000 ریال کما کے دے دو اور تمہیں آزادی مل جائے گی، اس کو کہتے ہیں مکاتب، عبد مکاتب، کہ اس نے اپنے مالک کے ساتھ ایک بات طے کر لی ہے، مالک نے اس کو کہہ دیا ہے کہ تم مجھے 10,000 ریال کمائی کر کے دے دو اور تم پھر آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اب جب اس کو 10,000 ریال پورے کر دے گا تو اس کی گردن گویا غلامی سے چھوٹ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو زکوٰۃ دو تاکہ ان کی گردن جو ہے غلامی سے چھوٹ جائے اور یہ بیچارے آزاد ہو جائیں۔ جیسے کہ سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ غلام نہیں تھے، لیکن ان اتفاق سے قافلے والوں نے پکڑا اور انہیں بیچ دیا اور پھر بیچ دیا اور یہودی نے خرید لیا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو اپنے مالک جو تھا یہودی اس سے بات کی کہ بھی میرے ساتھ بدل مقادبت طے کر لو، کیا لوگے مجھے آزاد کرنے کا؟ اس نے کہا میں اتنا سونا لوں گا اور ایک کھجوروں کا باغ لگا دو، اور جب وہ ان کھجوروں پہ پھل آ جائے گا اس دن تمہیں میں آزاد کروں۔ سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ ان صحابہ میں ہیں جن کو حضور نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، گویا سلمان بھی میرے گھر کا ایک فرد ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت سیدنا سلمان الفارسی تشریف لائے تو بڑے غمگین تھے۔ حضور نے فرمایا ہاں بھائی سلمان کیا ہوا؟ تمہارے یہودی مالک نے کیا کہا؟ یہ یہودی خون چوسنا ان کی فطرت میں شامل ہے، مکار، غدار، عیار، کروڑ پتی ہوگا لیکن بھوکا، اس کی عین فطرت میں ہے، یہ اس کو عبادت سمجھتا ہے کہ مسلمان کو نقصان پہنچاؤ۔ انہوں نے کہا حضور آپ کے حکم پہ میں نے بات کی ہے مالک سے، لیکن وہ بڑا یہودی، بڑا بدبخت، بڑا ذلیل ہے، اور اس نے ایسی شرط لگا دی ہے کہ نہ شرط پوری ہوگی نہ مجھے رہائی ملے گی۔ کیا شرط لگا دیتا حضور؟ وہ کہتا ہے اتنا اوقیہ تو سونا چاہیے، اور ایک کھجوروں کا باغ ہے اس کا، وہ کہتا ہے اس میں سارے کھجوروں کے درخت لگاؤ اور درخت تم پہ جب پھل آئے گا پھر تمہیں میں آزاد کروں گا۔
حضور نے فرمایا سلمان گھبراتے کیوں ہو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ بھائی اپنے سلمان بھائی کی مدد کرو، چھڑاؤ اس کی گردن. انہوں نے کہا فرمایا کہ ہر صحابی جس کے پاس باغ ہے جتنا دے سکتا ہے نا، کوئی 2 کھجوریں، کوئی 4، کوئی 10، کوئی 5، کوئی 1، سارے جو ہے اس کو دو تاکہ عدد پورا ہو جائے. سب نے کہا جی حاضر. اسی وقت الحمدللہ عدد پورا ہو گیا. حضور نے فرمایا سلمان دیکھو ایک کام تم کرو کہ وہاں گڑے شڑے لگا کے اور جب یہ تمہیں پودے دے دیں کاش کے لیے وہ ان گڑوں پہ رکھ دینا، خود نہیں لگانا، پھر مجھے بلا دینا، مجھے بلانا، بعد میں باغ لگائیں گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور اتنی دیر میں کسی نے صدقہ کا سونا کا ٹکڑا اتنا چھوٹا سا آگے حضور کو دیا. آپ نے فرمایا خود آیا سلمان یہ لے جاؤ اور اپنے مالک سے کہو کہ یہ سونا لے لے. کہا یہ تو بہت تھوڑا ہے. اور فرمایا سلمان اللہ کے بندے تمہیں کیا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جتنا ہے تم جاؤ ادا کرو. ٹھیک. حضرت سلمان الفارسی فرماتے ہیں کہ وہ سونے وزن کرو، آپ نے جو لینا ہے وزن کر لو. ٹھیک ہے. اس نے جناب اپنی ترازو نکالی، وزن کیا، اور جتنا مجھ سے اس نے شبد کیا تھا اتنی وزن ہو گیا. میں حیران ہوں کہ چھوٹے ہے وزن زیادہ ہو گیا. یہاں نبوت کے ہاتھ لگ جائیں. اللہ اکبر. وہاں تو پانی بھی بھاری ہو جاتا ہے. یہ تو سونا ہے نا. وہاں تو کھانے میں برکتیں ہو جاتی ہیں، پانی میں برکتیں ہو جاتی ہیں. ہاتھ جو لگ گئے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ سلمان، انہوں نے کہا حضور سارے گڑھے بھی صحابہ نے مل کے کھود دیے ہیں، درخت بھی رکھے ہوئے ہیں. آپ تشریف لے آئے. فرمایا سلمان یہ گڑھے کھودنا تیرا کام تھا اور کھجوریں دینا صحابہ کا کام تھا. اب یہ میں محمد کا کام ہے، تیرا باغ میں لگاؤں گا اپنے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت سلمان فرماتے ہیں عجیب بات ہے، وہ تو کچھ چند مہینے بھی باقی تھے، چند مہینے نکلتے تو پھل آ گیا. یہ ہے عبد مکاتب. عبد مکاتب کا کیا مانا کہ مالک نے شرط کیا ہے کہ اتنا پیسے دے دو تو تم آزاد. اس کی گردن کو چھڑانا جو ہے اس کو کہتے ہیں وفی الرقاب. سب اس کو بھی زکات دینا جائز. اب ایک مسئلہ اور سمجھے جو فقہا نے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ غلام کو چھڑانا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن اگر ہم کسی مالک کو یہ پیسے دیں اور ہم کہیں کہ بھی پیسے لے لو اور تم غلام آزاد کر دینا، تو نے کہا یہ جائز نہیں.
ہم کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیں، اس کے خریدنے میں پیسے لگائیں، انہوں نے کہا یہ بھی جائز نہیں۔ سمجھے جی کیوں جائز نہیں؟ اب حالانکہ پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ گردن چھڑاؤ، انہوں نے کہا اگر ہم مالک کو پیسے دیں کہ بھئی تم غلام آزاد کر دینا، تو جس کو ہم دے رہے ہیں وہ تو غریب ہے ہی نہیں، وہ تو مستحق زکات ہے ہی نہیں، تو گویا ہم نے تو غیر مستحق کو دیے ہیں۔ وہاں جو ہم غریب عبد کو دے رہے تھے وہ تو مستحق کے زکات تھا، وہ فقیر ہے، غریب ہے، گردن اس کی بندھی ہوئی ہے، یہاں مالک کی گردن تو نہیں بندھی ہوئی۔ اگر ہم غلام خرید کر کے آزاد کرنا چاہیں تو جب ہم خرید رہے ہیں تو غلام کو تو پیسے دے نہیں رہے، وہ تو پیسے ہم دے رہے ہیں اور آدمی کو، اور جس کو ہم دے رہے ہیں وہ غریب نہیں۔ اچھا ہم خود غلام کو پیسے دے دینے کے لیے پیسے لے لو اور آزاد ہو جانا، تو جب تک وہ غلام ہے جب ہم پیسے اس کو دیں گے تو وہ تو مالک کا ملک ہو جائیں گے، غلام کا ملک رہے گا نہیں، پھر بھی زکات ادا نہیں ہوئے گی۔ یہ ہے فقہا کا کام جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے۔ اسی لیے ہر بندہ جو ہے وہ ائمہ کا محتاج ہے، اسی لیے ہر بندہ جو ہے وہ علماء کا محتاج ہے، اسی لیے ہر بندہ جو ہے وہ ائمہ محدثین کا محتاج ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے اپنے عقل کے مطابق چل پڑے تو پھر تو دنیا ساری باغیچے اطفال ہو جائے۔ اب جناب ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے کس کو دینا ہے، وہ فی الرقاب، کسی کی گردن چھڑانے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کون سی قسم ہے، فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ غارمین یاد رکھیں، غارم کیا معنی؟ مقروض، قرض دار، جس نے قرضہ دینا ہے اس کو قرضے سے نجات دلانے کے لیے بھی زکات دینا جائز ہے۔ اب دیکھو اب دو صورتیں ہیں، ایک آدمی نے 10,000 ریال قرضہ دینا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، زکات دو۔ ایک آدمی نے 10,000 ریال قرضہ دینا ہے لیکن 5,000 اس کے پاس ہے، اس کو بھی زکات دینا جائز ہے، کیونکہ 5,000 جو قرضے میں دے گا تو اس کے بعد کچھ نہیں بچتا نا، تو گویا وہ بھی یہ تصور کریں گے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو جو قرضے میں جکڑا ہوا ہے اس کو بھی زکات دینا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے فی کے لفظ سے فرمایا کہ بھی یہ زیادہ مستحق ہیں بیچارے۔ کیوں؟ ایک آدمی جو ہے وہ مخاطب ہے، وہ مالک سے جان چھڑانا چاہتا ہے، ایک آدمی کو 24 گھنٹے قرض خواہ پیچھے لگا ہوا ہے، قرضہ دو قرضہ دو قرضہ دو، وہ بیچارہ گھر سے بھی نہیں نکل سکتا، ان کو زکات دینا جو ہے زیادہ ثواب ہے اور یہ زیادہ حقدار ہیں، اسی لیے لفظ آیا وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ، بس اس کے بعد فرمایا وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں۔ اسی لیے بعض میرے بھائیوں کو لغت کے مطابق قرآن کی تفسیریں لکھنے والے کو یہی دھوکہ لگ گیا کہ فی سبیل اللہ، ان نے اس کا مفہوم عام لے لیا کہ مسجد جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، مہمان خانہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، لنگر خانہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یتیم خانہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، سڑکیں بنانا بھی اللہ کے راستے میں، سب اللہ کے راستے میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں علماء نے فرمایا وفی سبیل اللہ، اس سے مراد صرف دو بندے ہیں، ایک وہ بندہ جو جہاد پہ جانا چاہتا ہے، مجاہد ہے لیکن اسلحہ کوئی نہیں، مجاہد ہے سواری کوئی نہیں، مجاہد ہے گھر والوں کا نان نفقہ کوئی نہیں، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور ایک مراد فی سبیل اللہ وہ ہے جس پہ حج فرض ہو گیا تھا لیکن بدقسمتی ہے پیسے ضائع ہو گئے، یا وہ حج پہ آ گیا ہے پیسے چوری ہو گئے، چاہے وہ اپنے ملک میں کتنا امیر ہو لیکن اب اللہ کے راستے میں ہے، اس کو بھی زکات دینی جائز ہے، یہ ہے فی سبیل
سبیل اللہ، اس سے صرف دو لوگ مراد ہے، یہ نہیں کہ مسجد مراد ہے، مراد وہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے نیت کی اور وقف کیا کہ میرا اونٹ جو ہے میں اس کو فی سبیل اللہ وقف کرتا ہوں اللہ کے راستے میں۔ حضور نے فرمایا اجعلوها فی خدمت الحجاج، حضور نے فرمایا اس اونٹ کو حاجیوں کی خدمت کے لیے رکھ دو، کیونکہ فی سبیل اللہ کے حقدار صرف وہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فی سبیل اللہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے راستے میں جو بھی دنیا کے کام ہوں وہ اللہ کے راستے میں ہیں۔ تو اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ مولویوں کو دماغ خراب ہے، مولویوں کا دماغ خراب نہیں۔ اگر فی سبیل اللہ میں مسجدیں، یتیم خانے، ہسپتالیں، شفا خانے سب شامل ہیں، تو پھر قرآن میں ان 8 صفتوں کے مصارف کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے راستے میں اللہ کہتے سارے اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اگر اللہ کے راستے میں یہ زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے ہیں تو پھر ضرورت کیا تھی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ پابندیاں لگانے کی، حصر کے ساتھ کہنے کی، لام تملیک کا لگانے کی، فی ظرفیت کے لیے استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو نعوذ باللہ یہ حصر والی پابندی لغو جائے گی، حضور کی فرمان جو ہے نعوذ باللہ بے فائدہ ہو جائے گا۔ فی سبیل اللہ اگر عام ہے تو پھر تو جس کو چاہو جہاں چاہو لگا دو زکوٰۃ۔ ہاں فی سبیل اللہ کا ہم وہ ترجمہ لیں گے جو فرمایا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ تو اب سمجھیں فی سبیل اللہ میں کہ اگر مجاہد ہے، یاد رکھو یہ زیادہ ثواب کیوں ہے، فی کیوں ہے کہ ایک تو حج بھی تو عبادت ہے نا، ایک تو بیچارے کو جب ہم پیسے دیں گے حج کرے گا نا، حج کر رہا ہے، حج پہ آیا ہوا غریب ہو گیا، چوری ہو گئی، نقصان ہو گیا، تو اس کی جو مدد ہم کر رہے ہیں گویا اس کی اللہ کی عبادت میں بھی تو ہم مدد کر رہے ہیں نا۔ اچھا مجاہد کی جو مدد کر رہے ہیں، ایک تو غریب ہے، فقیر اور مسکین کو زکوٰۃ دینا ویسے بھی جائز تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جہاد کر کے اللہ کے دین کو بلند کرنا چاہتا ہے، تو اب ہمارا پیسہ اس میں لگ رہا ہے، تو اس لیے اس میں فی کا لفظ آیا کہ بھئی یہ زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ مستحق ہیں۔ اب فرمایا وابن السبیل، یاد رکھیں کہ ابن مانا بیٹا، سبیل مانا رستہ، یہ محاورہ ہے، اس سے مراد ہے مسافر جو ہر وقت سفر میں ہے، وہ بھی تو پھر سفر کا گویا رستوں کا بیٹا ہے نا، جو قاعدہ ہے کہ ابن اب اخ صاحب لگا دیا جاتا ہے صحبت کے ساتھ، جیسے اللہ نے فرمایا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جیسے اللہ نے فرمایا کافروں کے بارے میں اولئک اصحاب النار، مومنوں کے بارے میں فرمایا اصحاب الجنہ۔ تو اسی طرح فرمایا ابن السبیل، راستے کا بیٹا، کیا مانا؟ مسافر۔ اگر ایک آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اب اگر وہ اپنے ملک میں چاہے امیر ہو لیکن سفر کی حالت میں غریب ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعین فرما دی اور یہ تقسیم فرما دی کہ ان مصارف کے علاوہ کسی جگہ پہ زکوٰۃ دینی جائز نہیں۔ اچھا یاد رکھو اسی طرح اور مسئلہ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ زکوٰۃ کا حقدار اگر اس کے رشتہ دار ہیں، قریبی عزیز ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، تو زیادہ ثواب ہے زکوٰۃ دینے میں، کیوں؟ وہاں دو ثواب ہیں، ایک زکوٰۃ دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا، اور تیسری بات یہ ہے کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رشتہ دار غریب ہے یا غریب نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ لکھا ہے فقہا نے کہ جس شہر میں تم رہتے ہو سب سے زیادہ حق زکوٰۃ کا اسی شہر والوں کا ہے، اسی محلے والوں کا ہے۔ ہاں اگر کسی دوسرے ملک میں حالات پیش آ گئے، جیسے شیشان میں آ گئے، جیسے فلسطین میں آ گئے، جیسے کشمیر میں آ گئے، جیسے افغان میں آ گئے کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، خیموں میں مسلمان پڑے ہیں، تو دوا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، تو پھر
وہ زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ ایک ملک سے پھر دوسرے ملک میں بھی بھیجی جا سکتی ہے، ورنہ زکوٰۃ میں اپنا محلہ، اپنا شہر اور اپنا ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ لیکن جب مسلمان دوسری جگہ زیادہ محتاج ہو جائے اور اس کو دوائی نہیں مل رہی، اس کو کھانا نہیں مل رہا، رہنے کے لیے مکان نہیں مل رہا، دشمن ہر وقت بمبارمنٹ کر رہا ہے، بلڈوزر چلا کے تباہی پھیلا رہا ہے، تو وہ زیادہ مستحق ہے۔ چلو غریب پھر بھی جی تو رہا ہے نا، جو 2 روٹی کے بجے آدھی روٹی کھا رہا ہے لیکن ان کو تو آدھی بھی نہیں مل رہی۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں، اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ میں اپنے والد یا نانا، دادا، دادے کا دادا، پردادا، اوپر جتنا چلے جائیں یا نیچے جتنا چلے جائیں، بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹی، بیٹی کی بیٹی، ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کیوں کہ شریعت میں ان کا خرچہ تمہارے ذمے ہے، پھر زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب؟ ان کی تو ذمہ داری ہے تمہارے اوپر کہ اپنی بیوی بچے کا خرچہ ادا کرو، یہ تو ذمہ داری میں شامل ہے۔ تمہارے والد اگر غریب ہو گئے ہیں، والدہ غریب ہو گئی ہے، تو اولاد کی ذمہ داری میں ہے کہ والدین کا خرچہ برداشت کریں۔ اسی لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لابیک، کہ تم ہو یا تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے۔ یعنی اگر والد کو ضرورت ہے، ہاں بعض والد بھی ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، وہ قیامت میں خود جواب دیں گے۔ بعض والدین بھی تو ایسے ہوتے ہیں، نہیں جی کسی کو نہ دو، بچوں کو بھی نہ دو، بیٹے کو بھی نہ دو، بیوی کو بھی نہ، سب کچھ ہمیں دے دو اور بعض تم محتاج پھرتے رہو، تمہاری بیوی بچے روتے رہیں۔ ایسے والدین بھی تو موجود ہیں، لیکن وہ قیامت میں جواب دیں گے۔ اولاد کے کام یہ ہے کہ چاہے والدین گندے ہیں یا اچھے ہیں، فاسق ہے یا عابد ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، اولاد نے اطاعت کرنی ہے، لیکن اس کام میں اطاعت کریں گے جو شریعت کے مخالف نہ ہو۔ اب اگر والدین اپنی اولاد کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہمارا ایک قتل کیا تھا، بیٹا تو میرا بیٹا ہے تو جا بدلے میں قتل کر، یہ حرام ہے، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ شریعت نے قتل حرام کیا ہے۔ ہم اس کام میں والدین کے پابند نہیں جو کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو یا اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو، یا جیسے والدین کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے رشتے کیے تھے اٹے وٹے میں، انہوں نے تمہاری بہن کو طلاق دے دی، تم بھی ان کی بہن کو طلاق دے دو، یہ شریعت میں حرام ہے۔ بھائی جب اس عورت کا قصور کوئی نہیں، ان کا گھر آباد ہے، میاں بیوی خوش ہے، کیوں طلاق دے دے بھائی؟ اللہ رسول کے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بندے کی ہم فرما برداری نہیں کریں گے اگر وہ حکم دے کہ اللہ کی نافرمانی کرو۔ اب وہ کہے کہ بیٹا کیا تو نماز چھوڑ دو، حج چھوڑ دو، یہ توحید والے مسئلے چھوڑ دو، قبر پرستی کرو، عرس کرو، 11ویں کرو، وہاں ہم حکم نہیں مانیں گے، کیونکہ جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں اس میں ہم اپنے والدین کی فرما برداری کے پابند نہیں ہیں۔ باقی اگر بہن ہیں اور قریبی رشتے دار ہیں تو لازمی بات یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ ایک ادائے زکوٰۃ ہے اور ایک صلہ رحمی ہے، دو چیزیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں غور کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہیں فرمایا ایتاء الزکات، کہیں فرمایا یؤتون الزکات۔ اس لیے علماء نے سمجھایا کہ ایتاء جو ہے بمعنی اعطاء ہے اور وہاں لام تملیک کا ہے، یہ دونوں چیزیں مل کے یہ ثابت کرتی ہیں کہ زکات تب ادا ہوگی جب ہم کسی کو مالک بنا دیں گے۔ اسی سے علماء نے نکالا ہے کہ اگر طالب العلم کسی مدرسے میں علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، کیونکہ وہ بھی تو عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کے کھانے پہ زکوٰۃ لگانا جائز ہے، ان کے خرچ پہ زکوٰۃ لگانا جائز ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرما دیا، یاد رکھیں، لیکن جو مدرسین ہیں، مدرسے کے استاد ہیں یا مدرسین ہیں یا عمال ہیں یا خادم ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، ان پہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں خرچ کیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ نے زکوٰۃ کی مد معین کر دی، اور یہ بھی فرما دیا فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔
الرحیم. یہ مصارف زکات و زکات اللہ نے فرض کر دیے ہیں، اور اللہ تمہارے اقوال کے افعال کے جاننے والے ہیں، اور اللہ نے جو حکم کیا ہے اس میں حکمت وہ حکمت والے ہیں. اگر اسی پہ مسلمان عمل کر لیں کہ زکات جو ہے تو خذ من اغنیائها وترد الى فقرائها، مسلمانوں کے غنیوں سے زکات لی جائے گی، ان کے فقیروں پہ خرچ کی جائے گی. اور اللہ نے مسکینوں کو کتنا مقدم رکھا ہے، غریبوں کا کتنا خیال رکھا ہے. اگر آج مسلمان ملک، آج مسلمان حکومتیں صرف اسلام کے اسی مسئلے کو قرآن و سنت کے مطابق نافذ کر دیں تو کبھی کسی باطل فرقے کا، اور کبھی کسی کمیونزم کا، اور کبھی کسی دوسری تحریکوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا نہ پڑے. اور افسوس یہ ہے کہ آج کافر ملکوں نے ویلفیئر اسٹیٹس بنا کر، کونسلز بنا کر، انہوں نے جو اسلام کی خوبیاں تھی وہ اپنا لی ہے، اور اپنی برائیاں جو تھیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دی. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کافر کے ملک میں اگر بچہ پیدا ہو تو وظیفہ لگ جائے، علاج مفت ہے، تعلیم مفت ہے، بلکہ مفت نہیں جبری ہے. بچہ نہ پڑھے تو پکڑ لو، قید میں بھیج دو، جیل خانے میں بٹھا کے بھی پڑھاؤ. اور اسی طرح یعنی میں ابھی نعرے سے بتا رہے تھے کہ اگر مثلاً ایک عورت ہے اور سکول میں استانی ہے اور وہ حاملہ ہے تو نکاح کے جب 8 مہینے کا حمل ہو جائے تو ناوین قانون یہ کہتا ہے کہ وہ عورت اب نوکری پہ نہیں آئے گی، اپنے گھر میں رہے گی اور پوری تنخواہ لے گی اس وقت تک جب تک کہ بچہ پیدا ہو کے 1 سال کا ہو جائے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ عمل ہے، 9 مہینے کے ساتھ سکول آئے جائے، سیڑھیاں چڑھے، بھاگے دوڑے، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، دودھ پلانا ہے، بچے کی تربیت کرنی ہے، بچے کو سنبھالنا ہے، وہ پڑھانے آئے بچے کو سنبھالیں. اچھا اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسلام نے فرمایا نا کہ سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ والدہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے. اب کافر بھی مان گئے، انہوں نے کہا کہ جو عورتیں نوکری کرتی ہیں اور بچوں کی نگہداشت نہیں کر سکتی ان کا خرچ جو ہے وہ 70% زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ نوکری پہ جائے گی تو بچہ تو کسی ادارے کو نرسری کو دے گی نا جو بچہ سنبھالے 6 گھنٹے 8 گھنٹے، وہ جو معاوضہ لیتی ہے وہ 75% ہو جاتا ہے. اگر وہ ماں چھٹی کر کے گھر بیٹھ جائے تو زیادہ فائدہ ہے. تو اب یہ باتیں جو ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، اور ان کا ہر قانون جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق ہے. آمنا و صدقنا. اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالی عالم و علمہ اتم. اگر ایک آدمی 4 رکعت ظہر کی سنت ادا کر رہا ہے، نماز کھڑی ہو گئی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، نماز میں مل جائے اور نماز کے بعد وہ سنتیں پوری کرے. اگر سفر میں ہے تو حنفی مسلک کے نزدیک ایک مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت نے فرمایا کہ نمازیں جو ہیں وہ نہیں جمع ہوں گی مگر عرفات اور مزدلفہ میں. یعنی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اور کسی جگہ جمع نہ کی جائے، صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں جمع کی جائے. اور جہاں جمع یہ حدیث آتی ہے وہاں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ظہر کو دیر سے پڑھو اور عصر کو جلدی پڑھو. تو احناف اس کے قائل ہیں، باقی ائمہ جو ہیں وہ اول وقت میں ظہر پڑھ کے بھی جمع کرنے کے قائل ہیں. اگر کوئی آدمی حمل گرائے تو گناہگار ہے، 4 مہینے کا ہو جائے تو گویا روح پھونکا گیا، اللہ معاف فرمائے، گویا وہ بھی قتل کے حکم میں آتا ہے. حجازی عرب کے علاقوں کو کہتے ہیں دعا مانگنے میں کعبے پہ نظر ڈالیں اچھا ہے، نیچے نظر ڈالیں اچھا ہے. کعبے پہ نظر ڈالنے سے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ دعا منظور ہوگی. زوال سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس وقت سنتیں نہیں پڑھنی، کیونکہ ظہر کا وقت ہی شروع ہوگا زوال کے بعد. جمعہ کا دن بھی زوال کے بعد. جمعہ اور ظہر میں کوئی فرق نہیں، صرف ظہر میں 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ میں 2 رکعتیں ہیں اور 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ آ گیا، ورنہ وہی نماز ہے. تو زوال کے بعد جو اذان ہو پھر سنتیں پڑھیں گے.
اگر مغرب کی نماز کے بعد اذان ہو جائے، سورج ڈوب جائے اور آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ مونچھیں مشین سے نہیں کاٹنی چاہیے، مشین سے کاٹو، اور ہاتھوں سے تو کاٹی نہیں جا سکتی، کینچی بھی تو مشین ہے نا۔ یہ گھنیا مسئلہ ہے، لوگ بھرتے رہتے فارغ جو بیٹھے غریب کیا کریں؟ دیکھو نا جی، آخر فارغ جو بیٹھے ہیں تو کچھ تو دماغ لڑانا ہے نا، کبھی 11ویں گھڑ لی، کبھی 12ویں گھڑ لی، کبھی 27ویں گھڑ لی، کبھی 14ویں گھڑ لی، کبھی یہ گھڑ لیا۔ مشین سے مونچھیں نہ مڑاؤ اور مشین سے پھر سر کے بال بھی نہ کٹاؤ۔ تو مشینیں اگر یہ فتویٰ دے دو تو مشینوں والے تمہیں پکڑ دیں گے۔ اللہ کے بندے مونچھیں کٹانی ہے، چاہے کانچی سے کاٹو، مشین سے کاٹو، کسی بلا سے کاٹو۔ اگر کوئی زندہ آدمی وصیت کرے کہ میرے لیے طواف یا عمرہ کرو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے لیے کرے اور اس کے لیے دعا کریں۔ ایک آدمی کا باپ سے بیٹے کا جھگڑا ہوا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ تم جا رہے ہو، اپنی ماں کو بھی لے جاؤ، اور میں اس کو کئی دفعہ طلاق دے چکا ہوں۔ تو جب وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی، چاہے وہاں عورت موجود ہو یا نہ ہو، طلاق دینے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عورت کو سامنے بٹھا کے میک اپ کرا کے سنگار کرا کے کہے بیگم صاحب بیٹھو، میں ابھی حق پیش کرتا ہوں طلاق کا۔ عورت کہیں ہو، کسی ملک میں ہو، طلاق دے دی، ہو گئی۔ آدمی کو مضبوط ہونا چاہیے۔ لوگ جو ہے تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اللہ مضبوط کرے۔ جو لوگ کفن خرید کر کے لے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ ہوتا تو صحابہ بھی خرید کر کے لے جاتے ہیں۔ اہل بیت میں حضور کی آل اولاد بیویاں سب شامل ہیں۔ آسمانوں پر فرشتوں کے لیے بھی اللہ نے کعبہ رکھا ہے، ہاں بیت المعمور 7ویں آسمان پہ وہ کعبہ ہے۔ روح کیا چیز ہے اللہ جانتا ہے، قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور کو جب فرما دیا گیا کہ جب روح کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ جواب دے دیں کہ ہم نہیں جانتے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ آپ سب سے بڑے ائمہ میں سے ہیں اور پہلے گزرے ہیں، باقی سب شاگرد ہیں، تو صاف بات ہے کہ شاگرد سے استاد بڑا ہوتا ہے، کیونکہ امام شافعی آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں، تو تمام ائمہ جو ہیں یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، وہ عبداللہ ابن المبارک کے شاگرد ہیں، اور عبداللہ ابن المبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، ایک نے قسم کھائی کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، اب ماں باپ نے سلو کرا دی، اچھا کیا، وہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے تاکہ قسم کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، نہیں، جب کوئی مصیبت میں ہے اس کی مدد کرے۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ کوئی آپ کے درس میں بیٹھنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی نام لکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے دن کے نام بھی نہیں آتے جو پڑھتے ہیں۔ کوئی آدمی مسجد سے قرآن گھر لے جائے پڑھنے کے لیے، مسجد کا مسجد میں وقف ہوتا ہے، وہ مسجد میں رہنے دیں۔ گھر لے جانے کے لیے الحمدللہ یہاں حکومت نے باقاعدہ دفاتر بنائے ہیں، قرآن تقسیم کرتے ہیں، مفت میں وہ لے لیں۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ ارے غریب راستے میں مل جائے اٹھا لیں۔ اگر قرآن پھٹ گئے، پرانے ہو گئے، کسی دیوار میں دفن کر دیں۔ میں اپنی بیوی کو اگر طلاق دینا چاہوں تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی حیض سے پاک ہو جائے اور اس طہر میں میاں بیوی نے جماع بھی نہ کیا ہو تو اس میں صرف ایک طلاق دے دے، بس یہ سنت کا طریقہ ہے۔ کوشش کرو طلاق نہ دینے کی۔ اور مکے میں رہنے والی عورت جو ہے دوسری عورتوں کے ساتھ مل کے عشاء کی نماز ادا کر سکتی ہے، یا محرم کا ساتھ جانا ضروری ہے، مسجدیں دور ہیں، سفر ہے، پھر تو محرم جائے گا،
قریب ہے تو چند عورتیں بھی چلی جائیں. اب حضور کے زمانے میں جو عورتیں نماز پڑھنے آتی تھیں وہ محرم پکڑ کے ساتھ تو نہیں آتی تھی. اگر ایک عورت نے سفید قمیص اور سفید شلوار پہن کے عمرہ کیا، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن عورتوں کے لیے سفید کپڑا پہننا مسنون نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ عورت کے لیے کپڑا رنگین ہو اور مرد کے لیے سفید ہو. میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے، وظیفہ بدلا ہے. وظیفے تو بابا پیروں کو آتے ہیں، میں تو طالب العلم ہوں، گناہگار آدمی ہوں، مجھے تو وظیفے شریفے آتے نہیں. یہ تو کوئی پیر ڈھونڈے انشاءاللہ. آج کل تو ماشاء اللہ ایک پتھر اٹھاؤ 8 پیر نکل آتے ہیں. آج کل تو کمی ہے نہیں، آج کل مرید تھوڑے پیر زیادہ. بہرحال استغفار پڑھا کرو، انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا. رات کو سورۃ الواقعہ پڑھا کرو اور دن میں رات میں وضو ہے نہ ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر اتنا لمبا یاد نہ ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بس یہ زور لگا دو، دیکھو قرضہ کہاں جاتا ہے. پہلے دینے کی نیت بھی کر لینا، صرف دعا پہ زور نہ ہو. ہاں نیت بھی ہو دوں گا نا، جب آ جائے تو ابھی تو کھا لوں پھر دیں گے اگلے سال. میرے والدین کی مغفرت کے لیے جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے. 3 دن کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 10 دن. اگر 10 دن کے بعد بھی عورت کو خون آ رہا ہے وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں. کیا مانا؟ اب وہ غسل کرے، نماز پڑھے، میاں بیوی ملیں، سب کام جائز ہیں. تیمم مٹی پہ ہاتھ مار کے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے. ٹریکٹر ٹرالی ہے جو میں کرائے پہ چلاتا ہوں، ٹریکٹر ٹرالی پہ زکات نہیں. جو آمدنی تمہیں ہوتی ہے سال میں حساب کر کے خرچے ورچے نکال کے جو خالص نفع بچے اس کا 2.5% دے دو، وہ تو تمہارے کمانے کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی زکات نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی کے انگلی ایک پور سے بال چھوٹے تھے لیکن سارے سر پہ عمرے کے بعد مشین پھروا لی، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اگر ایک پور سے چھوٹے ہیں بڑے لیکن تم نے چھوٹے کٹائے، تمہارے تو تھے ہی اتنا، تو کیا کرتے؟ مسئلے کو سمجھا کرو. یعنی ایک آدمی کے بال اتنے بڑے ہیں لیکن وہ اتنی دری کٹواتا ہے تو دم پڑ جائے گی. اس کو چاہیے کم از کم ایک پور کے برابر سارے سر سے بال کٹائے تاکہ چوتھا حصہ کٹ جائے. جس بیچارے کے ہے ہی اتنی وہ کیا کرے، جو گنجا ہے وہ کیا کرے. مسئلے کو سمجھا کریں. اخبار نے ٹھیک لکھا ہے، تم نے سمجھا نہیں. طالب العلم کے لیے زکوٰۃ بالکل جائز ہے، بلکہ وہ زیادہ مستحق ہیں کہ قرآن و سنت کے طالب ہیں. اگر میں نے ایک مکان لیا ہے اور اس کا کرایہ جو ہے میں نے والدین کو دے دیا کہ میرے والدین کا خرچہ پورا ہوتا رہے، اس میں زکوٰۃ دوں گا؟ بالکل نہیں ہو. تو تم نے ساری آمدنی ماں باپ کو دے دیا، زکوٰۃ کس بات کی؟ ایک بیوی نے تنگ کیا ہے اور خاوند طلاق دینا چاہتا ہے، حق المہر بیوی کو ملے گا پورا، چاہے ایک دن میاں بیوی ملے ہیں اور اس کے بعد طلاق ہو جائے پھر بھی حق المہر دینا ہوگا. یہ دکان بلڈنگ میٹیریل کی میں نے ڈالی ہے، سامان کرایہ پہ چل رہی، جو آمدنی ہوگی، آمدنی پوری نہ ہو یا خرچ ہو جائے کوئی زکوٰۃ نہیں. کب جا رہے ہیں انشاءاللہ؟